السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے بلال۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا اس لڑکے نے ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکی کی، تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے کب مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اسے کیا پرابلم تھی اور کیا اس نے کیا اور کیا میں نے اس کو ایڈوائس دی۔ اصل میں اس کو پرابلم یہ تھی کہ اسے ویریکوسیل تھی اور اس نے سرجری کروائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ میڈیسن بھی یوز کرتا رہا سرجری کروانے کے بعد، مگر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ تقریباً 1.5 سال تک میڈیسن یوز کرتا رہا اور اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ منتھلی 800 روپیہ دیتا تھا میڈیسن پرچیز کرنے کے، ہومیوپیتھک میڈیسن یہ ایک ڈاکٹر سے لے رہا تھا۔ تو دیکھتے ہیں آج اس نے کیا مسٹیک کی ہے، تاکہ آپ لوگ بھی یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جو لوگ یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور اس طرح کی چینجز وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پیسہ لگانا بھی ہے تو کسی صحیح جگہ لگاؤ۔ تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ لوگ اس چیز سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس نے کیا غلطی کی ہے۔ میں نے اسے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں۔ 10 مئی 2019 کو اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ ہیلو بھائی، ویریکوسیل کا بتاؤ، گریڈ 3 سرجری بھی کروا چکا ہوں، وینس کیسے جائیں گی ابھی بھی؟ تو اس کو میں نے 10 مئی کو 2019 کو اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور 11 مئی 2019 کو اس کو میں نے ریپلائی کیا۔ بھائی سرجری کیوں کروائیے یار؟ چلو اب ٹینشن نہیں لو، اب سرجری ہوگی، اب میری ڈائٹ فالو کرو اور آپ 8 سے 9 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، میری گارنٹی ہے۔ تو پھر کہتا ہے دھنیہ واد بھائی، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ریپلائی نہیں کیا۔ پھر میں نے آج اسے میسج کیا، مطلب 1 سال تقریباً گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کیا ہے؟ آج اپریل ہے، مطلب 1 سال ہونے کو ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا پوچھو تو صحیح یہ بھائی ٹھیک ہوئے ہیں، کیا کیا انہوں نے ڈائٹ اور لائف سٹائل فالو کی ہے کہ نہیں کی؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا السلام علیکم، کیسے ہو بھائی، آپ کی ویریکوسیل ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، نہیں بھائی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، وینز ہیں ابھی بھی ایسے ہی سٹارٹنگ جیسی، جیسے مطلب سٹارٹنگ میں وینز تھی ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ تو میں نے کہا کب سے ڈائٹ لے رہے ہو؟ مطلب میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس نے مجھ سے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور ابھی تک اسے مطلب وینز ویسی کی ویسی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کب سے ڈائٹ لے رہے ہو؟ میں نے کہا میڈیسن یوز کی کوئی کہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن ساتھ میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ کویشچن میں نے اس سے ان وجہ سے پوچھ لیا۔ یار ڈائٹ تو نہیں لی، ہومیوپیتھک لے رہا ہوں بٹ اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا، مطلب ڈائٹ انہوں نے سرے سے لی ہی نہیں ہے، تو ہومیوپیتھک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہومیوپیتھک لے رہا ہوں مگر اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کب سے میڈیسن لے رہے ہو، کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 1 سال کے قریب، 1 اشاریہ مطلب 1.5 سال انہیں ہو چکا ہے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یہ لے رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہیں پہ آپ سوچ لو کہ 1.5 سال سے یہ بندہ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر رہا ہے، تو کئی لوگ گروپ میں کئی دفعہ ایسا بندہ آ جاتا ہے نا، کئی دفعہ کمنٹ میں آپ کو ایسا ایک بندہ نظر آئے گا نا جو کہے گا میں میڈیسن سے بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، صحیح ہے۔ اور مطلب ایک تعداد ہوتی ہے نا، تو ایک کافی تعداد ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے اتنی امپرومنٹ ہوئی ہے، میں اتنا ٹھیک ہو گیا ہوں، تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے وہ لوگ یا تو میڈیسن کو مطلب وہ کرنے کے لیے، پروموشن دینے کے لیے ایسے کرتے ہیں، یہ کیا ریزن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مطلب اگر ٹھیک ہونی ہوتی وینس تو 1.5 سال میں یہ صحیح ہو جاتی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میڈیسن کے نام بتا سکتے ہیں کہ نام کیا ہیں اس کے؟ نام تو نہیں پتہ بھائی، وہ ہومیوپیتھک ہے، ڈراپ ہوتی ہے پانی میں ڈال کر لینے والی، اور 3 ٹائم 2 گولی، مطلب 3 ٹائم 2 گولی لینی ہوتی ہیں، اور وہ ڈراپس ہوتی ہیں جو پانی میں مکس کر کے لینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے انہیں کیا میسج کیا، اس کے اوپر نام مینشن نہیں ہے، مطلب ہومیوپیتھک وہ جو کہتے ہیں R42 اور اس ٹائپ کی میڈیسن وہ یوز کر رہے ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ میکسیمم مطلب کتنا خرچہ ہو چکا ہے ابھی تک میڈیسن کے اوپر، کتنا روپے کی آپ پرچیز کر چکے ہو؟ تو نام نہیں مینشن۔ تو پھر میں نے آگے میسج کیا، کیا مجھے پکچر بھیج سکتے ہو ان میڈیسن کی کہ میں دیکھ لوں اور آپ کو کچھ بتا سکوں، یا ابھی آپ کے پاس ہے نہیں، اس وقت اویلیبل نہیں ہے؟ تو بھائی منتھلی 800 روپیہ، مطلب 800 روپیہ، یہ انڈین روپیز کی بات کر رہے ہیں، جو تقریباً یہاں 1600-1700 روپیہ بنتا ہے یا 1800 بنتا ہے۔ تو یہ روپیہ منتھلی دیتے ہیں اور 1.5 سال سے یوز کر رہے ہیں، تو آپ حساب لگا لو کہ کتنا پیسہ ابھی تک یہ خرچ کر چکے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یار کم سے کم آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، ایک چیز آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ کو رزلٹ ملنے چاہیے، پیسے دے رہے ہو، فری میں ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے۔ ایک بندہ فری میں کا مل رہا ہو نا، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں چلو یار خیر ہے، ہمارا کون سا پیسے ضائع ہوا۔ آپ پیسے دے کے ایک ٹریٹمنٹ لے رہے ہو، یار آپ کا حق بنتا ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
اور کون سا ڈاکٹر ہے, کون سے ڈاکٹر سے لیے آپ نے میڈیسن؟ تو انہوں نے مجھے پکچر بھیجی میڈیسن کی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ میڈیسن ہے, یہ ڈراپس ہے چھوٹی بوٹل میں, جو جیسے کہ مجھے نظر آ رہی ہے لیکوڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپس ہیں اور اس میں 2 گولیاں مطلب یہ لینی ہوتی ہیں ان کو, ہومیوپیتھک میں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. یار یہ تو بہت ایکسپینسو ہے, تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ مطلب 1.5 سال ہو چکا ہے, وینز وہیں کی وہیں ہیں, تو کیوں اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ مطلب چلو آپ کو ایک امید ہے کہ میں میڈیسن سے ٹھیک ہو جاؤں گا, مگر سٹل کیا مطلب اتنے ٹائم سے لے رہے ہو, کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا سوچ کیا ہے آپ کی, کیا سوچ رہے ہو؟ اور یہ کون سے ڈاکٹر سے لیے میڈیسن؟ اور یہ بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ اس بندے نے پہلے بھی سرجری کروا چکا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر وہی لوکل میں ہے, پتہ نہیں دھمز ایم ڈی ہے ایم ہوم, پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی. تو اس ڈاکٹر سے کبھی آپ نے پوچھا نہیں یار, آپ کو 1.5 سال ہو چکا ہے, کبھی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ میں اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یہ تو 6 مہینے کا کہتے ہیں نا, ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی وینز ہو, پیریکوسیل کتنی بھی خراب ہو تو 6 مہینے میں صحیح ہو جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہو آپ کو 1.5 سال ہو چکا ہے, تو کبھی دل میں نہیں آیا اتنے ٹائم سے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھو تو صحیح یار رزلٹ کیوں نہیں مل رہا, یا کیوں امپروومنٹ نہیں آ رہی ہو, یا وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے آگے سے, یا بس خاموشی سے پیسے دے رہے ہو اور اس سے میڈیسن لے رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں کیا مطلب, ہومیوپیتھک کی ہے, بیچ میں فرٹیلیٹی کا کورس چالو تھا, اس اس میں بھی اتنا افیکٹ نہیں آیا. پھر میں نے ویریکوسیل کم کرنے کا چالو کیا. اچھا, ویریکوسیل کم کرنا چالو کیا, مطلب انفرٹیلیٹی جو ایشو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سپرم کاؤنٹ آپ کا نہیں بنتا اور یہ پرابلم ہوتی ہے. تو یہ نیچرل ٹریٹمنٹ اگر آپ لوگے جو میں نے بتایا, تو 1 سے 1.5 مہینہ آپ کو لگتا ہے یہ چیز تو صحیح ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ فری کیا ہے, اگر میں فری کی چیز انہیں کوئی بتا رہا ہوں نا, تو وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں اس میں کوئی چکر ہے, کوئی پیسے دے کے کرواتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ بندہ صحیح ہے, یہ پیسے لے رہا ہے نا, یہ بندہ صحیح ہے. اچھا, اس میں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آیا, پھر میں نے ویریکوسیل کا چالو کر دیا. آگے دیکھتے ہیں. اچھا, تو آپ کی سرجری بھی ہو چکی ہے, تو سرجری آپ نے اوپن سرجری کروائی تھی, لیپروسکوپک کروائی تھی, یا کون سی کروائی تھی؟ اور سرجری کے کتنے ٹائم بعد آپ کو دوبارہ سے ویریکوسیل ہوگی ہے؟ مائکرو انگوانل انسیجن, ٹھیک ہے, یہ کوئی سرجری ہوتی ہے, پروسیجر ہوتا ہے میڈیکل کا, تو انہوں نے کروایا ہے. دوبارہ ویریکوسیل نہیں ہوا, وہی ہے وینز پریزنٹ ہے, آپریشن میں وینز ٹائی کری تھی بس. اچھا, مطلب یہ کہ جو وینز آپ کی کاٹ دی گئی تھی, ان وینز کی بات کر رہے ہو کہ وہ وینز وہیں کی وہیں ہیں؟ کاٹی نہیں تھی, باندھی تھی, ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہو, جو وینز باندھی ہیں وہ غائب ہو جائیں, یا ان کی سوجن کم ہو جائے, یا کیا مطلب مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہو؟ وینز غائب ہو جائیں, لٹکتے ہیں وہ عجیب دکھنے میں. تو یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی سرجری کروانے کا مطلب کیا ہوا ہے, اس میں تو سرجری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, جو وینز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے. ویڈیو کے لاسٹ میں تھوڑی اپنی سمری ضرور دوں گا, ٹھیک ہے, اس بارے میں ریویو دوں گا, پر جلدی جلدی آپ میسیجز سن لو کہ کنورسیشن کیا ہوئی ہے. ویسے یہ تو کامن سینس کی بات ہے یار, اگر وینز باندھی ہوئی ہیں تو وہ غائب تو کیسے ہو جائیں گے, آپ مجھے بتاؤ. غائب تو تب ہوں گی جب اس میں بلڈ فلو ہوگا نا, اس طرح تو بلڈ اوپر کی طرف سے آئے گا, یا تو اس طرح ہوتا بالکل کاٹ دیتے وینز کو اور کھینچ کے ان کو اندر سے باندھ دیتے, وہ تو علیحدہ ایک ایشو تھا. یہ تو سرے سے باندھ دی گئی ہے, تو یہ تو کافی ٹائم لگے گا آپ کو. یہ جو آپ میڈیسن لے رہے ہو تو یہ بالکل مطلب آپ غلط کر رہے ہو, آپ کو میڈیسن نہیں لینی چاہیے, اس کے لیے میڈیسن کام کرے گی ہی نہیں. تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ میڈیسن آپ چھوڑ دو. باقی آپ 1 سال سے 1.5 سال سے لے رہے ہو, کنٹینیو رکھو. میں آپ کو نہیں کہوں گا, کیونکہ کل کو پھر آپ کہو کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ چھوڑ دو, تو ورنہ میں صحیح ہو جاتا, تو بعد میں یہ بات نہ کرنا. مگر چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے مجھے ایکسپلین کیا کہ وہ وینز باندھی ہوئی ہیں, تو اگر باندھی ہوئی ہیں سوچنے کی بات ہے, میڈیسن جائے گی کہاں پہ جب میڈیسن اس تک پہنچے گی نہیں, تو اس کے مطلب اثر کیسے ہوگا. تو مجھے تو لگتا ہے جہاں تک میری تھنکنگ, یا آپ نے پیسہ ضائع ہی کیا ہے ابھی تک, جتنا بھی آپ نے
میڈیسن لے رہے ہو اور جو بھی آپ کر رہے ہو تو بالکل مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور جو آپ نے طریقہ کیا ہے وینس کو باندھنے کا وہ بھی ایک لحاظ سے غلط ہے. کم سے کم اگر وینس اوپن رہتی تو کوئی سلوشن نکل آتا اس کا. ابھی وینس بھی باندھ دی گئی ہیں اور آپ یہ بھی لے رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں نے کیا جواب دیا؟ اچھا یہ جو وینس باندھنے کا طریقہ تھا اس میں آپ کی سکن کتنی کٹی ہے مجھے یہ بتاؤ. سکن کاٹنے کا پروسیجر کیا تھا کہ مطلب وہ نیڈل ٹائپ سے کچھ انہوں نے کیا ہے مطلب جو 2 سوراخ لگتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس ٹائپ کا آپریٹ ہوتا ہے یا تو ایک کمپلیٹ اوپن سرجری کرتے ہیں کہ کاٹ کے وہ وینس کو باندھ دیتے ہیں. تو آپ کے لیے کون سا پروسیجر کیا آپ کے لیے مجھے بتاؤ ذرا. تو انہوں نے کہا ہلکی سی کاٹ کا مطلب ایک لحاظ سے اوپن سرجری اس کو بولتے ہیں مگر انہوں نے کہا مائکرو پتہ نہیں انگوانل انسیجن تھا بولا تھا کہ کیا میرے مائنڈ میں ابھی نہیں آ رہا. تو وہ سرجری ان کے گئے تھے مطلب سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ اسکن کٹی تھی ٹھیک ہے. نہیں بالکل اوپن نہیں ہے مطلب کمپلیٹ اوپن نہیں ہے کہ آپ ایک پورا اس طرح چیر دیتے ہو اپنی باڈی کو ٹھیک ہے. اچھا تو جس ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ میڈیسن لے رہے ہو تو کبھی آپ نے اس سے کہا نہیں ہے کہ کبھی آپ کے مائنڈ کے اندر یہ نہیں آیا یار یہ وینس بندی ہوئی ہے تو یہ دوائی اس کے اوپر کیسے اثر کرے گی. کبھی آپ نے یہ ڈاکٹر سے کوشچن نہیں کیا آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ ڈاکٹر سے میں پوچھوں بھی. نہیں بھائی ڈاکٹر کی ہی دیتا تھا کہ فرٹیلٹی اور وینس کم کرنے کی. ڈاکٹر دونوں کی ہی دیتا تھا مطلب ڈاکٹر نے صرف انہیں کہا تھا کہ یہ چیز بھی صحیح ہو جائے گی انفرٹیلٹی بھی صحیح ہو جائے گی اور یہ جو سوجن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اب وہ ڈاکٹر یا تو ڈاکٹر جائل ہے یا تو میں جائل ہوں ٹھیک ہے. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جائل کون ہے. مطلب جائل ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے پر مجھے یہاں یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جاہلیت ہے ٹھیک ہے. ایک تو لوگوں کی آنکھوں پہ بھی پردہ بندھا ہوا ہے. لوگ جو پیسے دے رہے ہیں وہ تو سوچتے ہی نہیں یار ہم پیسہ کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. کسی صحیح جگہ انویسٹ کرو یار آپ کو رزلٹ ملے. مجھے اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. مجھے اس سے مطلب ہے یہ ویڈیو میں نے ایک بنا لی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بن گئی تو نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی مسٹیک نہ کرے ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ وینس بندی ہوئی ہیں. اب آگے سنیں کہ میں نے اس بندے کو کیا جواب دیا. کیوں لوگوں کو اچھا لگتا ہے یار مطلب پیسے ضائع کرنا. دیکھو میرا دل خفا ہوتا ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ غلط جگہ پیسہ لگاؤ ٹھیک ہے. کوئی بھی ہو آپ ہو کوئی دوسرا بندہ ہو تیسرا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے میری فیملی کا ہو میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں. آپ کو بھی تو میں نہیں جانتا آپ کون سی انڈیا سے ہو صرف اتنا پتہ ہے اور مجھے نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہو کیسے ہو کچھ بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں انسان اگر کسی جگہ پیسہ لگاتا ہے نا تو اس کو کم سے کم یہ حق بنتا ہے اس سے پوچھنے کا اس کو سوچنے کا حق بنتا ہے یار میں جو ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے. اب کامن سینس کی بات ہے نا آپ تھوڑا سا دماغ سے سوچو یار مطلب جو وینز آپ کی بند گئی ہیں مطلب جہاں سے باندھ دی گئی ہیں اس کا پروسیس کیا ہے. مطلب جو آپ میڈیسن لے رہے ہو وہ کہاں پہ اثر کریں گے. یا تو ایسے ہو کچھ تیزاب ٹائپ کا ہو کہ وینز کو بالکل جلا کے سکھا دے یا تو پھر ایسے ہو. بیچ میں ہلکا امپرومنٹ ہوا تھا. اب تو ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے ٹیسٹ کرائے. اب دیکھیں اس بات کا میں نے کیا جواب دیا تو اب دیکھتے ہیں. نہیں بھائی اس ڈاکٹر کو نالج ہی نہیں ہے وہ خود کو کیسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو اس چیز کا. اچھا یہ میں نے اوپر والے وائس میل کا جواب دیا ہے. نہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ انفرٹیلٹی اور وینس کی کم کرنے کی یہ دوائی ہے تو پھر میں نے اس سے ریلیٹڈ یہ وائس میل کیا ہے. نالج ہی نہیں یار ایک وینس میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں ٹھیک ہے. آپ پودے کو پانی لگا رہے ہو ٹھیک ہے ایک پائپ آپ نے ایک جگہ سے بھی باندھ دیا اور دوسری جگہ سے بھی باندھ دیا ٹھیک ہے پائپ دونوں بند گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب پائپ بند گئے پانی تو ادھر آئے گا ہی نہیں پودوں کو پانی کیسے ملے گا اور جو گندگی اس کے اندر پھنسی ہوئی مطلب وینس کے اندر تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی. گندگی تو تبھی نکلتی ہے جب صاف چیز آتی ہے. مطلب اب نالی میں کچرا پھنسا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف کر اتنا سکتے ہو کہ پیچھے پانی کا جو پریشر ہے وہ بڑھا دو تاکہ وہ پریشر سے جو گندا پانی ہے وہ نکل جائے جیسے مطلب وینس میں سے گندا خون نکل کے آپ کے دل کی طرف پہنچے اور دل اسے صاف کر کے واپس آپ کے جسم کو بھیجے. تو مطلب وہ کنیکشن ہی ختم کر دیا گیا ہے کہ وینس کو باندھ دیا گیا. تو میڈیسن کیسے اثر کرے گی کبھی آپ کے دل میں یہ کوشچن نہیں آیا کہ آپ ڈاکٹر سے کرو. تو یار یہ مطلب اگر آپ کچھ بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہو تو کم سے کم آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کال کروں تو پھر کال میں نہیں کر پایا کیونکہ
یہ ان اسٹوری جو تھی تو میرا دل تھا کہ کال کے اوپر بات ہو کے بات ختم ہو جاتی. میں ان کو ویسے کال کر لوں گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے لازمی شیئر کرنی تھی، تاکہ بیچ میں اگر کوئی ایسا بندہ غلطی کر رہا ہے اور کسی نے ایسی ٹریٹمنٹ لی ہے سرجری والی، تو نیکسٹ جو کروانے کے چکر میں ہے وہ نہ کروائے، اور جو ابھی اس کے ساتھ اس بھائی کی طرح میڈیسن یوز کر رہا ہے وہ میڈیسن نہ یوز کرے. تو آگے دیکھتے ہیں. بیچ میں اب میں نے ان میسج کا رپلائی کیا ہے. بھائی بیچ میں ہلکا امپروومنٹ ہوا تھا، اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے ٹیسٹ کرائے. اب دیکھیں میں نے کیا جواب دیا. دیکھو تھوڑی بہت تو امپروومنٹ آپ کو لائف سٹائل سے ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ لائف سٹائل چینج کرتے ہو اپنا، اس سے آ جاتی ہے. تو مطلب یار میرا دل خفا ہو رہا ہے، آپ 800 روپے منتھلی لگا رہے ہو، 800 روپے مطلب یہاں کا 1600 روپے، ٹھیک ہے، پاکستانی، بلکہ 1600 سے بھی زیادہ، 1700-1800 بنتے. تو اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اور اتنا ٹائم سے آپ پیسہ لگا رہے ہو. تو جو باقی آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہو، تو ٹیسٹ تو بعد کی بات ہے نا یار. پہلے تو ٹیسٹ اس وجہ سے بندہ کرواتا ہے کہ پہلے ہاتھ سے فیل نہ ہو. ابھی مطلب ہاتھ سے آپ کو نارمل وینس فیل ہو رہی ہیں تو ٹیسٹ تو کروانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. جب تک وینز آپ کو فیل ہوتی ہیں تو ٹیسٹ تو میرے مطلب ماننا یہ ہے کہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے. ٹیسٹ بندہ تب کروائے کہ ہاں وینز نہیں دکھ رہی یا وینز بہت حد تک کم ہوگی، تب بندہ ٹیسٹ کی طرف بات کرے. سمپل وینز دکھ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہو ویسی کی ویسی ہیں جیسے پہلے تھی، تو میڈیسن بھی اتنے ٹائم سے یوز کر رہے ہو تو رزلٹ نہیں ملے نا. مطلب کہنے کا یہ بیچ میں جو امپروومنٹ آئی ہے وہ آپ نے اپنی کیئر کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس سے آ جاتی ہے. جیسے زیادہ ریسٹ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے امپروومنٹ آتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ میڈیسن کا اس میں کوئی کام ہے. باقی آپ خود سوچو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، خود اچھے سے سوچو، مطلب چیزوں کو دیکھو کہ کیا چیز جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے. خود تسلی سے، آرام سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو. پھر جو بھی آپ کو فیلنگس آتی ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر اس کے اوپر فیصلہ لو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میڈیسن نہیں کام کرے گی تو پھر میڈیسن کو کنٹینیو کرو. اگر نہیں لگتا تو کوئی اور طریقہ دیکھو اس کے لیے. باقی آپ خود اپنے دماغ سے سوچو، ٹھیک ہے، صرف میری باتوں پہ بلیو نہ کرو. میرا کام ہے صرف کچھ اچھا مشورہ دینا، باقی اگر عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے. پھر انہوں نے آگے لکھا پھر کوئی اور طریقہ آپ بتاؤ. تو پھر میں نے انہیں میسج کیا. یار اور طریقہ ابھی میرے دماغ میں بھی اس طرح کچھ نہیں آ رہا، مگر میڈیسن کا مشورہ تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ سمپل اس سے اپنا دھیان رکھو. جیسے ڈائٹ اور لائف سٹائل بندہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل آپ ایک ہیلدی لائف گزارو. مطلب وینس تو آپ کی بلاک ہے، اور جو باقی کی وینس ہے دھیان رکھو کہ وہ خراب نہ ہو. اب مطلب نیچرل ٹریٹمنٹ کا میں بھی آپ کو زیادہ مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وینس کو باندھا ہوا ہے. اور جب وینس بندھی ہے اس میں چیزیں کچھ جائے گا نہیں، اس میں کچھ بھی مطلب نہیں جا پائے گا. وہ وینس وہاں سے بلاک ہے تو کیسے کوئی چیز اثر کر سکتی ہے اس پہ. تو مسئلہ یہ اب مجھے بھی سمجھ نہیں آتی یار. مطلب آپ نے سچویشن ایسی بنا لی ہے کہ آپ کو ابھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوگا. یا تو آپ کو میں ایک چیز کا مشورہ دے سکتا ہوں. آپ کو مشورہ میں یہ دے سکتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، مطلب جیسے ہی لاک ڈاؤن صحیح ہوتا ہے تو آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، جو سرجن بھی ہو اور یورالوجسٹ بھی ہو. تو اس سے آپ کنسلٹ کرو. اس سے کہو کہ میں نے یہ کروایا ہے اور میں مطلب اتنے ٹائم سے یہ میڈیسن یوز کر رہا ہوں تو مجھے امپروومنٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. مطلب جس کو آپ بولتے ہو نا تسلی بخش جو رزلٹ ہوتے ہیں، مجھے تسلی نہیں ہوئی، سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، صحیح ہے. تو آپ ان سے یہ پوچھ کے مجھے صرف بتا دینا کہ یہ جو وینس باندھتے ہیں یہ وائر سے باندھتے ہیں، دھاگے سے باندھتے ہیں، اور یہ وینس کتنے ٹائم تک بندھی رہتی ہیں، کیا یہ ساری زندگی تک بندھی رہتی ہیں، اور اس کو باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یا جو وینس دو جگہوں سے آپ بول رہے ہو ٹائی کر دی ہے، باندھ دی گئی ہیں، تو کیا اس وینس کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے؟ وہ اگر سوکھ جاتا ہے تو یہ وینس دوبارہ سے کام کرنے لگ جاتی ہے، بالکل فارغ ہو جاتی ہے. تو ایک طریقہ آپ مجھے بتا دو، صرف مجھے اتنا ایکسپلین کر کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتا دو کہ مطلب یہ جو پروسیجر آپ کا ہوا ہے، جو آپ کی سرجری ہوئی ہے، یہ کس ٹائپ کی ہوئی ہے. مطلب اس میں سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو وائر سے باندھی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک وائر باندھتے ہیں، اس سے باندھتے ہیں وینس کو، اور ایک دھاگے سے باندھتے ہیں. تو یہ کس چیز سے باندھی ہے، ایک آپ نے یہ پوچھنا ہے. دوسرا آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو دونوں طرف سے باندھ دی گئی ہے تو کیا یہ خود بخود اوپن ہو سکتی ہے یا یہ ایسی ساری زندگی بندھی رہے گی، اور اس کو باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے.
اور جو بیچ کا بلڈ ہے، جو مطلب ایک سائڈ سے بھی باندھ دیے دوسری سائڈ سے بھی باندھ دیے، تاکہ ادھر کا خون ادھر نہ جائے ادھر کا ادھر نہ آئے، جو وینس ڈیمیج ہے وہیں تک وہ باندھ دیتے ہیں۔ تو جو بیچ کا بندھا ہوا ہے، کیا وہ خون خشک ہو جاتا ہے؟ اگر خشک ہوگا وہ تو وین سٹل بلاک تو ہوگی، ٹھیک ہے، پر وہ نیچرل طریقے سے کیور ہو سکتی ہے اگر وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ مجھے ان کویسچن کے آنسر دے دو، پھر میرے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی اچھا مشورہ آپ کو دے سکوں۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا دھاگے سے باندھی ہے ایسی ہی رہتی ہیں، شاید والی بات مطلب پورا انہیں یقین نہیں ہے کہ شاید ایسی رہتی ہیں یا صحیح بھی ہوتی ہیں، تاکہ جو خراب خون ہو وہ واپس نہ جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا زور سے یہ باندھ دیتے ہیں کہ وینز میں جو گندا خون ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، تو والو خراب ہو جاتی ہیں تو خون نسوں میں نہ جائے اس لیے باندھی ہے، اور باقی اگلی بار ڈاکٹر سے ڈھنگ سے کنسلٹ کر کے بتاتا ہوں۔ پھر میں نے انہیں کیا میسج کیا؟ دیکھو، دھاگا دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک دھاگا وہ ہوتا ہے جو میلٹ ہو جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ رہتا ہے۔ اب یہ آپ کو ڈاکٹر سے ہی کنفرم ہوگا، یا پھر جس ڈاکٹر نے آپ کی سرجری کی ہے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس سے کنسلٹ کر لو، تاکہ انفارمیشن آپ کو ہو جائے نا۔ کوئی بھی ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے انفارمیشن جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو اس سے تو والو صحیح نہیں ہوتے، جو آپ بول رہے ہو نا کہ والو خراب ہو جاتی ہے تو خون نسوں میں نہ آ جائے اس لیے باندھی ہے، تو والز تو اس تو صحیح ہونے والے ہیں نہیں، اور جو وینز تھوڑے بہت نیچرل ٹریٹمنٹ سے صحیح ہونی ہوتی ہے اس سے بھی آپ ہاتھ گنوا بیٹھتے ہو۔ تو یہ آپ ڈاکٹر سے کنفرم کر لو، پھر اس کے بعد آپ مجھے بتا دینا، تو پھر اس کے بعد میں آپ کو سولوشن بتا دوں گا کہ یہ صحیح ہو سکتی ہیں یا یہ ایسی ہی رہیں گی، یا کتنا ٹائم لگے گا انہیں صحیح ہونے میں، یا اگر یہ دھاگا کھل جاتا ہے تب کتنا ٹائم لگے گا، تو پھر میں آپ کو بعد میں بتا سکتا ہوں۔ پر جہاں تک یہ ہے کہ میں آپ کو کبھی میڈیسن لینے کا نہیں کہوں گا، باقی آپ خود دیکھ لو، آپ کا دماغ سے سوچ لو کیا آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ کرنا۔ تو انہوں نے آگے میسج کیا دھاگا پرماننٹ ہے شاید، باقی میں آپ کو کنسلٹ کر کے بتاتا ہوں پورا، اور آگے کیا بتایا ڈاکٹر نے۔ تو ابھی جو ہے سمری ہم کرتے ہیں، تو اب ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بھائی نے سرجری کروا لی، ٹھیک ہے۔ سرجری کروانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وینز جو ہیں وہ دھاگے سے باندھ دی، مطلب 4-5 وینز جو بھی ان کی ڈیمیج تھی، مطلب 3rd گریڈ کی ویریکوسیل میں 1-2 وینز نہیں سوج جاتی، کافی وینز سوجتی، کم سے 5 سے 6 وینز ہوتی ہیں جو سوج کے ٹیڑھی بیڑھی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ وینز انہوں نے باندھ دیے۔ اب یہ وینز دیکھو، اگر نیچرل ٹریٹمنٹ سے آپ صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو کم سے کم آپ کو امپروومنٹ ملتی ہے۔ اب اس بھائی نے غلطی کیا کی ہے، جو سرجری کروائی ہے اس سے وینز باندھ دی گئی ہیں، جب باندھی ہیں جو گندگی تھی انہوں نے اپنے جسم میں سٹور کر لی، مطلب چاہیے تو یہ تھا نا جو گندا خون تھا وہ یہ وینز سے نکال کے دل کی طرف پہنچاتے، اسے فلٹر کر کے دل واپس خون صاف کر کے واپس جسم کو بھیجتا، واپس اس وینز میں بھیجتا، مگر انہوں نے گندگی اپنے جسم میں سٹور کر لیے۔ تو یار مطلب اتنا میں کہتا ہوں کامن سینس آپ لوگوں کے اندر آ جائے، اتنا آپ کا دماغ کام کرنے لگ جائے۔ یار میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، یقین کرو مجھے بایولوجی نفرت ہے، مجھے بایولوجی سے، اگر مجھے اتنا انٹرسٹڈ ہوتا نا تو میں میڈیکل والی فیلڈ میں جاتا، پر میں نہیں، مجھے کمپیوٹر سے انٹرسٹ ہے، مجھے اور چیزوں سے انٹرسٹ ہے، اسپورٹس سے ریلیٹڈ، مجھے اکاؤنٹنگ سے انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ان چیزوں سے بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مطلب میرا دل نہیں ہے ان میں، پر سٹل دماغ میرا اتنا کام کرتا ہے کہ یار میں کہیں پیسہ لگا رہا ہوں، میں کسی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر میری سرجری کر رہا ہے، یار میری زندگی کا سوال ہے، میرے جسم کا سوال ہے، اگر میرے وہ جسم سے کھیلتا ہے تو میں کسی کو کیوں اجازت دوں گا کسی کو کھیلنے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ اس بندے نے یہی مسٹیک کی ہے کہ وینس کو باندھ دیا گیا، اب اس بیچارے کو نالج نہیں تھا نا، یہی بات ہوتی ہے، ہمیں نالج کی کمی ہوتی ہے، ہمیں انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر تو جو ڈاکٹر اس نے سرجری کی ہے اسے تو مقصد تھا پیسوں سے، اس نے تو یہ نہیں سوچا اس کی لائف خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو اس کو سلوشن نظر آیا اس نے وہ کر دیا۔ اب آگے یہ اس کو ٹکرا ہومیوپیتھک والا، ٹھیک ہے، وہ اسے مہینے کے 800 روپے کی میڈیسن پکڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بیچارہ اور کتنی مطلب تکلیف میں ہوگا، جو کچھ بھی یہ پرابلم اس کے ساتھ ہے، تو یہ تکلیف صرف یہی جان سکتا ہے، نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ میں سے کوئی سمجھ سکتا ہے، جو تکلیف ہے وہ اس پہ ہی ہے۔ اب اس بیچارے نے جب میرا یہ وائس میل سنا ہوگا اور اسی پرابلم کو پتہ لگا ہوگا کہ یار جو میں کر رہا ہوں وہ مطلب 1.5 سال سے لے رہا ہوں وہ بھی میں نے غلط کیا، تو اس بیچارے کو ابھی اور کتنی ٹینشن ہو گئی ہوگی۔ تو کم سے کم اگر میں نے اسے ٹینشن دی ہے تو میں نے اس کو جگایا ہے، ٹھیک ہے، مطلب تم ایک کام غلط کر رہے ہو،
कम से कम मैं मशवरा दे सकता हूँ। बाकी आगे अमल करता है, मेडिसिन यूज़ करना छोड़ता है या मेडिसिन को कंटिन्यू रखता है, जो भी ये काम करता है वो इसकी अपनी लाइफ है, उसमें मेरा कोई मतलब हाथ नहीं है, ठीक है। उसमें ना मैं इसको ज़बरदस्ती इसको कर सकता हूँ और ना मैं इसको किसी चीज़ से करने से रोक सकता हूँ। बाकी जो अच्छा मशवरा था मैंने इसको दिया। अब मैं इसके ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है इसका मैं आंसर देता हूँ। हर एक चीज़ आपके सामने है, ठीक है। 1.5 साल से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम वेन्स जो बंद की, आप मुझे बताओ, कोई चीज़ आप ले रहे हो, नेचुरल ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, तो कम से कम नेचुरल ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा देगा। दवाई जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर शराब मिली होती है, तो शराब तो होती ही नुकसान है, चाहे वो अच्छी शराब है या वो नुकसान देने वाली शराब है। जो भी चीज़ आपको नशा देती है वो चीज़ है ही नुकसान है। यहीं पर ही सारे लोग गलती करते हैं कि वो मेडिसिन को अच्छा मानते हैं, पर एक्चुअल में मेडिसिन वेरिकोसील के लिए अच्छी नहीं है। इसको नेचुरल ट्रीटमेंट से ही सही करना है। ये नेचुरल लाइफ वाली बीमारी है, ठीक है, और इसे नेचुरल तरीके से ही क्योर करना है। मेडिसिन के ऊपर आपने रिले नहीं करना, आपने मेडिसिन पे बिलीव नहीं करना, आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना है। जो चीज़ें मैंने वीडियोस में बताई हैं, जो लोग पूछते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल है क्या, तो आप जाओ यार वीडियोस देखो, चैनल पे सर्च करो वीडियोस, सारी मेरी वीडियोस तकरीबन इसी से रिलेटेड हैं। तो अब इनका मसला ये है कि अब ये डॉक्टर से पूछेंगे, अगर डॉक्टर कहता है कि धागा वो होगा कि खुल जाएगा, पर मुझे लगता नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि धागा परमानेंट है, तो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब इन्होंने डॉक्टर ने ये बात कर दी कि खून इसके अंदर रहे ताकि खून का ट्रेवल ना करे गंदा खून, तो मुझे भी यही लगता है कि परमानेंट इनकी वेन्स को बांध दिया गया। तो ये बेचारा तो अब क्या करेगा ये। तो ये चीज़ें अगर मुझे कुछ बता देता है, ये अगर मुझे कुछ बता देता है कि वेन्स थोड़ी बहुत ओपन हो सकती हैं, हल्का फुल्का उसमें ब्लड फ्लो हो सकता है, तो मैं कम से कम इसकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि इसे मैं अच्छा सा मशवरा दे सकता हूँ। इसको मैं डाइट और लाइफस्टाइल का थोड़ा चेंज बता सकता हूँ ताकि अपनी वेन्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सके। सही है, मैं इससे कॉल किया करूँगा, महीने में 4-5 बार कॉल करूँगा, इसकी हेल्प करूँगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं इसकी हेल्प करूँगा। पर स्टिल जो ये गलतियाँ कर रहा है वो मैंने ऐसे इसके सामने रखी हैं कि तुम ये गलत ट्रैक पे जा रहे हो, कम से कम जिस रास्ते पे जाओ तो सही रास्ता तो हो, ताकि आपको मंजिल नज़र आए। जो वेन्स अभी आप मतलब ये कर रहे हो कि आप सोने की तलाश में हो, ठीक है, और सोने की ढूंढते ढूंढते आप खोदते वो कहीं निकल गए हो जहाँ पे वापसी आने का भी रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा, और आप कंटिन्यूसली आगे जा रहे हो। मतलब कहने का ये है कि ये बंदा 1.5 साल से मेडिसिन यूज़ कर रहा है। अभी 1.5 साल कहना आसान है, मतलब 1.5 साल आपको कितना आसान लगा, मैंने बोल दिया 1.5 साल, पर जिस बंदे पे गुजरता है ना, जो कंटिन्यूसली ये मेडिसिन ले रहा होता है, उसी को ही पता लगता है कि 1.5 साल कितना होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि बस यही थी वीडियो यार आज की। और बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर लो लोगों के साथ, कोई लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो वो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, और इस बंदे ने अगर कोई भी मुझसे कांटेक्ट किया तो दोबारा से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप सब के साथ शेयर करूंगा कि इस बंदे का आगे क्या हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।